آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی اسلامی جمہوریہ ایران کے دوسرے رہبر اعلیٰ مشرق وسطی کی سیاست میں ایک بااثر اور گرم سرد چشیدہ سیاسی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ عالم دین، انقلابی، صدر مملکت اور بالآخر ملک کے سب سے اعلیٰ سیاسی و مذہبی رہنما کے طور پر ان کی زندگی ایران کے ایک بادشاہت سے تھیوکریسی یعنی مذہبی حکمرانی میں تبدیل ہونے کے نظریاتی سفر کی عکاس ہے۔ ایک سادہ مذہبی گھرانے میں جنم، اسلامی انقلاب سے تربیت، قاتلانہ حملوں کا سامنا اور آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد اٹھان، یہ سفر محض ایک فرد کی داستان نہیں بلکہ ایک انقلاب کی سوانح عمری ہے۔ علی خامنائی 17 جولائی 1939 کو مشہد میں پیدا ہوئے، جو ایران کا ایک مقدس شہر ہے اور امام رضا کے مزار کی وجہ سے معروف بھی۔ ان کے والد آیت اللہ جواد خامنائی ایک آذربائیجانی ایرانی عالم دین تھے جو سخت مذہبی نظم و ضبط کے قائل تھے۔ ان کا خاندان نہایت سادہ اور قناعت پسند زندگی گزارتا تھا۔ علی خامنائی نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر مشہد کے حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں قم چلے گئے، جہاں انہوں نے شیعہ دنیا کے بڑے علماء جیسے آیت اللہ حسین بروجردی اور آیت اللہ روح اللہ خمینی سے کسب علم کیا۔ قم ہی میں انہیں پہلوی شاہی حکومت کے خلاف انقلابی نظریات سے آشنائی ہوئی۔ انہوں نے فارسی اور عربی ادب، شاعری، سیاسی نظریات اور اسلامی فلسفہ میں گہری دلچسپی اختیار کی۔ 1960 کی دہائی تک خامنائی محض عالم نہیں رہے بلکہ ایک سیاسی سرگرم کارکن بن چکے تھے۔ 1963 میں آیت اللہ خمینی کی گرفتاری کے بعد وہ خفیہ سیاسی کاموں میں شریک ہو گئے اور حکومت مخالف خطبات دیتے رہے۔ انہوں نے انقلابی پمفلٹ تقسیم کرنا بھی اپنی ذمہ داری بنا لی۔ انہیں کئی بار شاہ کی خفیہ پولیس ساواک نے گرفتار کیا، قید میں رکھا اور جلا وطن بھی کیا گیا۔ انہوں نے مصر کے اسلام پسند نظریہ دان سید قطب اور نو آبادیاتی نظام مخالف مصنفین کی کتابوں کے فارسی تراجم کیے، جن سے ان کی مغرب مخالف سوچ مزید مضبوط ہوئی۔ انہوں نے انقلابی علماء اور طلباء کے خفیہ نیٹ ورک بھی منظم کیے اور اسلامی اتحاد پارٹی کے قیام میں مدد کی۔ 1979 کے انقلاب میں وہ ایک اہم چہرے کے طور پر ابھرے۔ شاہی حکومت کا خاتمہ ہوا اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔ انقلاب کے بعد خامنائی کو حکومت میں اہم عہدے دیے گئے، خاص طور پر داخلی سلامتی اور نظریاتی تربیت کے شعبوں میں۔ 1980 میں مجاہدین خلق MEK کی طرف سے ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ بم دھماکے میں ان کا دایاں بازو ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا اور چہرے پر بھی زخم آئے، جو آج بھی ان کی جدوجہد کی نشانی ہے۔ 1981 میں صدر محمد علی رجائی کے قتل کے بعد خامنائی ایران کے تیسرے صدر منتخب ہوئے اور یہ عہدہ 1989 تک 2 مدتوں کے لیے نبھایا۔ یہ وہ دور تھا جب ایران عراق جنگ، داخلی سیاسی صفائیوں اور اندرونی کشمکش نے ملک کو گھیر رکھا تھا۔ صدر کے طور پر انہوں نے خود انحصاری اسلامی شناخت اور امریکی اور سوویت اثرات کی مخالفت کی پالیسی اپنائی۔ وہ پاسداران انقلاب IRGC کے ساتھ گہرے روابط استوار کرنے لگے، جو ان کی طاقت کا مستقبل میں ستون بنے۔ 3 جون 1989 کو آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد مجلس خبرگان نے ان کی جانشین کے طور پر علی خامنائی کا انتخاب کیا۔ اگرچہ وہ اس وقت مرجع تقلید کے منصب پر فائز نہ تھے، مگر دستور میں لچک دکھائی گئی اور بعد ازاں اسے عوامی ریفرنڈم کے ذریعے اس طرح ترمیم کیا گیا کہ ایک ایسی شخصیت جسے مناسب سیاسی اور دینی مقام حاصل ہو، رہبر بن سکتی ہے۔ یوں خامنائی سپریم لیڈر اور ولی فقیہ بن گئے، یعنی وہ رہنما جو ایران کے دینی اور سیاسی رستے کی رہنمائی کرے۔ اگلے کئی سالوں میں خامنائی نے ایران کے تمام اہم اداروں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ فوج، عدلیہ، انٹیلیجنس اور گارڈین کونسل میں اپنے وفادار افراد کو تعینات کیا۔ پاسداران انقلاب نے معیشت، سیاست اور دفاع میں وسیع اختیار حاصل کر لیا اور ایک ریاست کے اندر ریاست کی شکل اختیار کر لی۔ خامنائی کی قیادت حکمت، صبر اور مغربی عزائم پر گہرے شک و شبہات سے تعبیر رہی ہے۔ وہ اکثر خارجہ پالیسی، نیوکلیئر مذاکرات اور داخلی سیاست میں براہ راست مداخلت کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ ولایت فقیہ کے تصور پر مبنی ہے جو آیت اللہ خمینی نے پیش کیا تھا۔ تاہم خامنائی کی تشریح میں مضبوط مرکزیت، خود مختاری اور مغربی سیکولرزم کی مخالفت شامل ہے۔ وہ نرم جنگ کے خطرے کی بارہا وارننگ دیتے ہیں، یعنی مغرب کے ثقافتی اور نفسیاتی اثرات سے بچاؤ۔ ان کے خطبات اسلامی وحدت، صہیونیت مخالف بیانیے اور حزب اللہ و حماس جیسے گروہوں کی حمایت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ معاشی طور پر وہ معاشی مزاحمت کے تصور کو فروغ دیتے ہیں، جس میں مقامی پیداوار، خود کفالت اور پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کرنا شامل ہے۔ ان کے دور قیادت میں احتجاجات پر سخت کریک ڈاؤن، آزادی اظہار پر پابندیاں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تنقید ہوئی ہے۔ 2009 کی سبز تحریک ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوئی، جب احمدی نژاد کی دوبارہ کامیابی پر بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگے۔
خامنائی نے احمدی نژاد کی حمایت کی اور احتجاج کو سختی سے کچلنے کا حکم دیا، جس سے اصلاح پسند حلقے ان سے بدظن ہوئے۔ انہیں IRGC کو مالی اور سیاسی طاقت دینے اور کرپشن کو بڑھاوا دینے پر بھی تنقید کا سامنا ہے۔ تاہم ان کے حامیوں کا موقف ہے کہ انہوں نے جنگ، پابندیوں اور خطے کی غیر یقینی صورتحال میں ایران کی خود مختاری بچائی۔ خامنائی سادہ طرز زندگی کے لیے معروف ہیں۔ وہ شاہانہ طرز اپنانے سے اجتناب کرتے ہیں اور خود کو ایک مذہبی مجاہد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ فارسی، عربی اور آذری ترکی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں اور شاعری و ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان کے 6 بچے ہیں، جن میں خاص طور پر مجتبی خامنائی کو پس پردہ اہم کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ وہ عوامی سطح پر کم نظر آتے ہیں، تاہم ان کی تقاریر ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام تک پہنچتی ہیں اور نظام کے نظریاتی پیغام کا اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہیں۔ 85 سال سے زائد عمر کے خامنائی کی جانشینی کا سوال اب ایرانی سیاست کا سب سے اہم موضوع بن چکا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہوگا جو ممکنہ طور پر ایران کے سیاسی مستقبل کو تبدیل کر دے گا۔ آیت اللہ علی خامنائی کی زندگی ایران کی اسلامی جمہوریہ کی داستان ہے۔ بادشاہت کے خلاف پیدا ہونے والی تحریک، انقلاب کی بھٹی میں ڈھلنے والی جدوجہد، جنگ سے سختی اور پھر ایک آہنی نظام میں ڈھل جانے والی ریاست، چاہے انہیں استحکام بخش رہنما سمجھا جائے یا جبر کی علامت، یہ حقیقت انکار کے قابل نہیں کہ خامنائی نے جدید ایران کی شکل سازی میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ ان کی سوانح محض ایک فرد کی داستان نہیں، بلکہ ایک قوم کی نظریاتی روح کی تصویر ہے۔